منافق کے لیے دنیا جنت ہے. جنت کیوں ہے؟ نہ اس کو حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ حلال کی جستجو کی ضرورت ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کرتا ہے. مادر پدر آزاد ہے، جو چاہتا ہے کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کھا رہا ہے. فرمایا جو دنیا کے اندر آزاد رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، فرمایا قیامت کے روز دوزخ میں اس کو حدوں کے اندر رکھا جائے گا. اس حد سے باہر نکلنا چاہے گا، نہیں نکل سکے. ایک بزرگ کی بات تو مجھے بڑی پیاری لگی. اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے. حضرت صاحب وہ لکھتے ہیں، بندے تو دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، اور یہ حقیقت پر مبنی. اگر بچہ روئے نا اس کو رلایا جاتا ہے، اس کا رونا ہی اس کی حیات کی دلیل ہے. فرمایا بندے تو دنیا میں آیا تھا روتا ہوا آیا تھا، اب دنیا میں تو کام ایسے کر کے جا کہ جب تجھے موت آئے تو مسکراتا ہوا جائے تو لوگ روتے ہوئے جا رہے ہیں. ہائے ایک محسن ہم سے جدا ہو گیا ہے، مسجدوں میں اذانیں دینے والا، صدائے مدینہ لگانے والا، قرآن پاک پڑھنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجدوں کی رونق، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا، یتیموں کے سروں پر سہارا ہاتھ رکھنے والا، بیوہ یتیموں کا آسرا بننے والا، آج ہم سے جدا ہو گیا ہے. تو مسکراتا ہوا جا رہا ہے اور لوگ روتے ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے تو دنیا میں تو آیا ہے روتا ہوا اور روتا ہوا ہی جا رہا ہے، اور لوگ پیچھے مسکراتے جا رہے ہیں. رب کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے ایک پاؤڈر پینے والوں سے اس معاشرہ آزاد ہو گیا ہے. شرابیں پینے والا، زنا کرنے والا، جس بندے سے ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. لوگوں سے بھتے لینے والا، جگہ ٹیکس لینے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا، سر عام بدکاریاں کرنے والا. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کچھ پریشانی بھی آ رہی ہو، حافظ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. مومن کے لیے شفاعت بھی ہے، مومن کے لیے یہ بھی آسانی ہے، یہ بھی آسانی ہے. تو بھائی میں سب آسانی کو مانتا ہوں، لیکن یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اونچی بولو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو جس کے پلے ایمان ہوگا تو کچھ ملے گا نا، جس کے پلے ایمان ہی نہیں ہے. میری بات ذرا بڑے توجہ سے سننا. ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا اونچی. پیسوں کو چیک اپ کرتے ہو، جیب میں پیسے ہیں تو نہیں، کسی نے نکالے تو نہیں ہے. ایک 5,000 کا نوٹ کم نظر آئے ایک دم دھڑکا پڑ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور سب سے قیمتی شے جو ایمان ہے، کبھی اس کو بھی چیک کیا ہے؟ جی ایمان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
مجھے بولو یار. اور میں یہ بات کہنے لگا ہوں، اس ایمان کی چیکنگ کی صحابہ کرام کو بھی فکر رہتی تھی. صحابہ کرام علیہم الرضوان، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا پوچھنا اصل میں ہمارے لیے تھا، کیونکہ وہ تو ایمان کے اس مقام پر پہنچے ہوئے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. بلکہ فرمایا والذین نتبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا جو ان کے بھی نقش قدم پر چلا میں ان سب سے راضی ہو گیا. ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایسی جنت، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. لیکن اس کے باوجود ایمان کی فکر ان کو بھی لاحق ہوتی تھی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.